عاشق الجنان والفوز والغنيمة فخذ هذه المعاني بسيطة عظيمة. الدين بالأخلاق بالجود والعزيمة بالحب والوفاق حياتنا كريمة. بالرفق بالسخاء نفوسنا سليمة والصدق والوفاء قلوبنا حليمة. ما قيمة الوجود إن اختفى صميمه وزالت الحدود وجانا جحيم. کہ جنہوں نے ایک مہینہ مزدوری کی، جنہوں نے ایک مہینہ 6666 آیتوں کو پڑھا سنا اور تراویح میں قرآن کو سنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بشارتیں ہیں آج کہ آج ان کے لیے جنت کا پروانہ، مغفرت کا پروانہ، بخشش کا پروانہ ہے. لیکن یاد رکھیں کہ یہ خوشخبری، یہ بخشش اور یہ جنت کے فیصلے صرف اور صرف اسی کے لیے، یہ عید کی خوشی صرف اور صرف اسی کے لیے کہ جس نے رمضان میں روزہ رکھا تھا، جس نے رمضان میں تراویح کی پابندی کی تھی، جس نے قرآن کی تلاوت کا اہتمام کیا تھا، اس کے لیے ہے. ایک عربی مقولہ ہے کہ لیس العید لمن لبس الجدید، کہ عید نئے کپڑے پہننے کا نام نہیں ہے. انما العید لمن خاف الوعید، ارے عید تو اس کا نام ہے جو ڈرتا ہے اللہ کے وعید سے. عید اس چیز کا نام ہے کہ جو اللہ کے بتائے ہوئے اصول کے مطابق اپنی زندگی کو نچھاور کر دیتا، اس کے لیے آج خوشی ہے. خوشی اس کے لیے نہیں ہے کہ جو داڑھی منڈا کیا ہے، اس کے لیے خوشی نہیں ہے. خوشی اس کے لیے نہیں ہے کہ جنہوں نے نبی کی سنت کو کچل گیا، واللہ اس کے لیے خوشی نہیں ہے. ارے خوشی تو اس کے لیے ہے کہ جس نے رمضان میں روزہ رکھا، رمضان میں تراویح کی پابندی کی، رمضان میں نمازوں کا اہتمام کیا، خوشی اس کے لیے ہے. جنت کا پروانہ اس کے لیے ہے، جنت کے سرٹیفکیٹ اس کے لیے ہے. کیا ملا ہم کو کہ ہم نے ایک مہینہ تک جو چھوٹی سی خشخشی داڑھی رکھی تھی، رمضان کے احترام میں جیسے ہی عید کا چاند نظر آیا ہمارے چہرے سے نبی کی سنت غائب ہو گئی. اس کے لیے عید نہیں ہے، اس کے لیے تو وعید ہے کہ اللہ کے جب آپ رمضان کے مہینے میں جب ممبر پہ چڑھ رہے تو آپ نے بد دعائیں دی تھی. ایک غریب ہے جب ہمارے گھر کے پاس مانگنے کے لیے آتا ہے، اگر ہم نے اس کو دھتکار دیا، اگر وہ یہ کہتے کہ اللہ تم کو ہلاک کر دے، تو بڑی فکر ہوتی کہ یار اس نے بد دعا دے کے چلا گیا. کتنی فکر ہوتی ہے. تو کیا ہمیں اس سے بڑے آدمی، تمام فرشتوں کے سردار جبریل علیہ السلام کی بد دعا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آمین کہہ کے اس پر مہر لگا دینا، کیا یہ کوئی بڑی بد دعا نہیں ہے؟ اس سے بڑی بد دعا ہو ہی نہیں سکتی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عید ان لوگوں کا نام نہیں ہے کہ جو خوشبو لگا لے، عید ان لوگوں کے لیے نہیں ہے کہ جو اچھے سے اچھے کپڑا پہن لے. عید ان کا نام ہے کہ جنہوں نے رمضان میں اللہ کے بتائے ہوئے اصول کے مطابق اپنے آپ کو گزارا تھا. آج خوشی ان کے لیے ہے، آج اللہ کی طرف سے رحمت کے پروانے، بخشش کے وعدے ان کے لیے ہیں. لیس العید لمن تبخر بالعود، خوشبو لگانے کا نام عید نہیں ہے. انما العید لمن تاب ولا یعود، عید اس کے لیے جس نے توبہ کیا ہے. لیس العید لمن تزین بزینت الدنیا، عید اس کا نام نہیں ہے جو دنیاوی زیب و زینت اختیار کر لے، اس کا نام نہیں ہے. انما العید لمن تزود بذات التقوی، عید اس کے لیے جس نے تقوی اختیار کر کے آیا ہے. عید اس کے لیے جس نے رمضان میں روزہ رکھا تھا، عید اس کے لیے جس نے صدقۃ الفطر ادا کیا ہے. تو بہرحال عید کے موقع سے بڑا پیغام ہے ہم تمام مسلمانوں کے لیے کہ ہم یہاں سے توبہ کر کے اٹھیں گے. ہم نے رمضان کا مہینہ جیسا بھی گزر گیا ہے، اگر ہم نے اللہ نہ کرے اگر ہم نے رمضان کے مہینے میں غفلت کی ہے تو آج موقع ہے کہ ہم بیٹھے بیٹھے توبہ کر کے اس رب کو راضی کر کے نکلیں، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم تو اچھے کپڑے سے ملبوس ہو کر کے، ہمارے گھر میں میٹھا کھا کر کے اور اچھے سے اچھے خوشبو لگا کر کے یہاں آئے، لیکن اللہ کی طرف سے یہ وعدہ، اللہ کی طرف سے یہ لعنت ہو کہ ارے یہ اچھے کپڑے پہننے سے کیا ہوا، تجھ سے میں راضی نہ ہوں. تو اس لیے یہ توبہ کر کے اٹھیں کہ انشاءاللہ ہم اپنے اللہ کو یہاں سے راضی کر کے. حضرات ناظرین، آپ نے ہماری اس ویڈیو کو مکمل دیکھا، اس کے لیے بہت بہت شکریہ. ساتھ میں ایک درخواست اور کرتے ہیں کہ ویڈیو کو لائک کر دیجئے، شیئر کر دیجئے، اور اگر آپ کو کچھ پوچھنا ہو تو نیچے کمنٹ باکس میں جا کر سوال بھی کر سکتے ہیں. اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل تفہیم شریعت کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں، تاکہ ہماری ہر نئی اسلام
اسلامی ویڈیو سب سے پہلے آپ دیکھ سکیں۔ اللہ آپ